حضرات، پہلی گفتگو میں بعض تمہیدی باتوں کے بعد پہلے ہم نے شرک کی تمام صورتوں کو 3 عنوانات کے تحت جمع کیا، یعنی شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق۔ اس کے بعد بحث شروع کی ہے شرک فی الذات کے بارے میں۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ان اقوام میں پیدا ہوئی جو جلیل القدر رسولوں سے اپنے آپ کو منسوب کرتی، یعنی مشرکین عرب جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہود جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کی جانب، اور عیسائی جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس۔ یہ قسم ہے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک۔ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جس سینس میں وہ استعمال ہوتا ہے اس سے کچھ اس نوع کے شرک کی جو شناخت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ جو لفظ شریکہ کا استعمال ہے پنجابی میں، وہ قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا تائے کے بیٹے، ان میں شریکہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ہم پلہ سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، مد مقابل سمجھتے ہیں۔ ان رشتہ داریوں کی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کفر کا سب سے زیادہ مکمل تصور بتا، لہذا یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ یہ گویا کہ پنجابی کا شریکہ ہے اپنے صحیح مفہوم۔ ایک میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو میں نے عرض کیا تھا سورہ انعام کے اس آیت کے حوالے سے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے لیے بیوی ان میں سے کسی نے تسلیم نہیں کی۔ چنانچہ عیسائیت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اگرچہ یہ شرک سب سے زیادہ بدترین صورت کو پہنچا عیسائیوں نے اپنے نقطہ عروج پر، لیکن عیسائیوں میں 2 تثلیثیں رائج رہی ہیں۔ ایک تثلیث تو ابتدا میں زیادہ مانی جاتی تھی، اب بہت کم لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ وہ تثلیث مشتمل ہے گاڈ دی فادر، میری دی مدر، جیسس دی سن۔ تو یہ جو ہے باپ، بیٹا اور ماں، یہ ماں کے رشتے سے الوہیت میں شریک ہیں، وہ خدا کے بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس میں فرق ہے۔ لیکن یہ تثلیث بھی جدید دور میں بہت کم عیسائی ہے کہ جو اس تثلیث کے ماننے والے۔ اب جو تثلیث ہے وہ نسبتاً زیادہ فلسفیانہ ہے۔ وہ گاڈ دی فادر، جیسس دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، روح القدس، خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس، اس میں سے حضرت مریم کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ وہ جو شائبہ ہے بیوی ہو جانے کا، وہ انسانی ذہن کو اس درجے برا لگتا ہے، نامناسب محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کبھی یہ لفظ حضرت مریم کے لیے استعمال نہیں ہوا، انہیں صرف حضرت مسیح کی والدہ کی حیثیت سے اس پہلی تثلیث میں شامل کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ ذہن غیر شعوری طور پر ادھر جاتا تھا، لہذا اس سے ہٹ کر انہوں نے جو تثلیث اب جو ان کے ہاں رائج ہے وہ تثلیث ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کی۔ اب آئیے یہ جو شرک فی الذات کی دوسری شکل ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں رائج رہی۔ فلسفیانہ مذاہب کی جو مکمل ترین اور نمایاں ترین مثالیں ہیں وہ ہندوستان کے مذاہب۔ ہندو مت اصل میں کوئی ایک مذہب نہیں ہے، یہ بہت سے مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ان میں وہ مذاہب بھی ہیں جو خدا کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ مذاہب بھی ہیں جو شدید ترین شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور ان میں وہ مذاہب بھی ہیں کہ جو توحید کی بہت اونچی چوٹی پر پائے۔ اسی طرح بدھ مت بھی بظاہر احوال جیسا نظر آتا ہے فلسفیانہ مذہب، جین مت بھی ایک فلسفیانہ مذہب، تاؤزم اور کنفیوشنزم جو ہے یہ بھی فلسفیانہ مذاہب۔
یہ ہند چینی انڈو چائنیز جو مذاہب ہیں ان سب کی بنیاد فلسفہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ گمان بعض حضرات کا محققین کا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذوالکفل تھے، کپل وستو والے، تو کپل جو ہے وہ فے سے بدل گیا تو ذوالکفل، واللہ اعلم۔ بہرحال ان فلسفیانہ مذاہب میں شرک کی جو دو صورتیں بنی اس کو جان لیجئے۔ ایک وہ جسے انگریزی میں تعبیر کیا جاتا ہے پینتھیزم سے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہماؤس، اگرچہ اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے وحدت الوجود سے، جو ہمارے ہاں بعض حکماء اور فلاسفہ اور صوفیاء کی اکثریت جس کو مانتی ہے، بعض لوگ ناسمجھی میں اس ہماؤس کو اس کے مترادف قرار دیتے ہیں یا اس وحدت الوجود کو اس کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ وحدت الوجود پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن وہ شرک فی صفات کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال شرک فی ذات کی ایک نمایاں شکل وہ ہے جسے انگریزی میں پینتھیزم اور فارسی میں ہماؤس کہا ہے، اور دوسری نمایاں شکل وہ ہے جسے انگریزی میں انکارنیشن اور یہاں ہندی میں اوتار کا عقیدہ ہے۔ حلول جو ہے یہ ایک لفظ ایسا ہے عربی کا جو تقریباً ان دونوں صورتوں کی تعبیر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب پہلے سمجھیے کہ ہماؤس یا پینتھیزم کیا، یہ اصل میں فلسفہ وجود کی ایک بحث ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں ہندوستان میں جو مانتے ہیں دو ہستیوں کو قدیم مانتے ہیں، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، اور تخلیق کا عمل جو ہے وہ خدا اور مادے کے اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایسے کہ ایک بڑھئی لکڑی سے کرسی یا میز یا ممبر بنا دے، کرسی یا میز یا ممبر بنانے والا بڑھئی جس چیز سے بنائی ہے اس نے وہ لکڑی بھی پہلے تھی، بڑھئی بھی تھا، تو خدا بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں بنا دی، اس کو آپ خنویت کہہ لیجیے، دو کو قدیم ماننا۔ ایک عقیدہ ان کے رہا کہ تین شے قدیم ہے، تین اشیاء، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، اور ایک تیسری قدیم شے روح ہے وہ بھی قدیم، وہ بھی ہمیشہ سے۔ یہ تعدد قدمہ ہے کہ قدیم ہستیاں ایک سے زائد دو یا تین مان لی، لیکن ان میں سے جو نسبتاً توحید ماننے والے تھے، جو نہ روح کو قدیم مانتے ہیں نہ مادے کو، صرف خدا کو قدیم مانتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہاں اس توحید سے اب شرک نکلے گا۔ ان کے لیے یہ بڑا اشکال ہوا کہ پھر کیسے بنایا اس نے اس دنیا میں، جب کوئی شے تھی ہی نہیں، وہی صرف قدیم ہے، نہ مادہ قدیم نہ روح قدیم، تو پھر کیسے یہ دنیا کیسے قائم ہے، دنیا کیسے وجود میں آئی؟ تو اس کی ایک شکل انہوں نے یہ اختیار کی کہ خدا نے خود ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا، جیسے برف ہو پگھل جائے پانی بن جائے، تو وہ برف ہی تو یہ پانی ہے۔ آپ کہیں برف کہاں ہے؟ برف ہی نے پانی کی شکل اختیار کر لی، اس پانی ہی کو آپ نے آگ دی، وہ بھاپ بن گیا، تو اب وہ کہاں ہے برف اور کہاں ہے پانی؟ یہ بھاپ ہی برف بھی ہے، یہ بھاپ ہی پانی ہے۔ اس طرح خدا نے کلیتاً یا جزواً، یعنی اس کی بھی دو شکلیں ہوں گی کہ خدا اب رہا ہی نہیں، خدا کل کا کل اس کائنات کی شکل میں ڈھل گیا، تو علیحدہ خدا کے نام سے کوئی شے نہیں، یا خدا کے کسی جز نے یہ کائنات کی شکل اختیار کر لی، تو اگرچہ خدا بھی کسی درجے میں ہے لیکن یہ کائنات بھی اس کا جز، یہ اسی کے ایک جز کی شکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے یہاں یہ تصورات ہیں کہ سر سے برہمن پیدا ہوا، بازوؤں سے کھستری پیدا ہوئے یہ جو لڑنے والے ہیں، اور اس کے پاؤں سے یہ شودر پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تصورات جو ہے یہ سب ان کے ساتھ ایک منطقی ربط ہے۔ تو اس میں جو فلسفیانہ جو پہلو ہے عقیدے کا اس کو ذہن میں رکھیے، جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ اب ہر چیز الوہیت کی حامل، جب خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے
تو یہ درخت بھی خدا ہے، یہ سورج بھی خدا ہے، یہ چاند بھی خدا ہے، یہ کیڑے مکوڑے بھی خدا ہے، حشرات الارض بھی خدا ہے، سب خدا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدترین شرک ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو ہندوستان کی سرزمین میں یہ شرک بھی نظر ملے گا۔ ایک دوسری شکل جو ہے انہوں نے یہ سمجھی کہ خدا انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اوتار کا عقیدہ ہے۔ خدا اس پوری کائنات میں حل ہو گیا، وہ پینتھیزم، اور خدا کسی ایک انسان میں حلول کر گیا، حل ہو گیا، یہ انکارنیشن یا اوتار۔ رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی خدا کے اوتار، اور ان کے ہاں 9 اوتار تھے۔ یہ 9 اوتار کا میں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں، بعد میں بتاؤں گا کہ 10واں اوتار جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے ان میں شامل کیا۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، پینتھیزم یا ہماؤس اور انکارنیشن یا اوتار بن جانے کا اور حلول کر جانے کا عقیدہ، یہ ہے صرف فی الذات کی وہ صورت جو فلسفیانہ مذاہب میں آئی۔ اب ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر جو اصل مسئلہ ہے جس سے میں بحث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے اپنا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں۔ اس نوع کا شرک ہمارے ہاں آیا یا نہیں آیا، آیا تو کس سطح پر آیا، کس حد تک۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور واقعہ یہ کہ میرا بڑا گہرا احساس ہے یہ کہ بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا ہے اللہ کا اس امت پر کہ اس نوع کا کوئی عقیدہ مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کی جو مستند عقائد کی فہرست ہے اس میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ معجزہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس امت کو جو عقیدت اور محبت رہی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا پاسن نہیں ہے وہ محبت اور وہ عقیدت اور وہ جانثاری جو کسی دوسرے رسول کے امتیوں کو اپنے رسول کے ساتھ ہے، اس نے اشیر نہیں۔ اس کے باوجود یہاں خدا کو بیٹا نہیں بنایا گیا، خدا کا بیٹا حضور کو نہیں بنایا گیا۔ یہ عقیدہ 1400 برس بیت جانے کے باوجود اس نوع کا کوئی عقیدہ مسلمانوں میں، پھر میں دوہرا رہا ہوں الفاظ، مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد کی فہرست میں شامل نہیں۔ عوام کل انعام کے ہاں، واعظ اور نعت گوؤں کے ہاں، ان شاعروں کے ہاں کہ فی کل واد یہیمون کا نقشہ پیش کر رہے ہوں، آپ کو اشارات مل جائیں۔ اشارے کنائے میں یہ باتیں ہیں، ایہام ہے، ایہام اصل میں ایک لفظ ابہام ہے، وہ نہیں، ایہام یہ وہم سے بنا ہے، باب افعال، ابہام کا ایہام ہو گیا، وہم پیدا کر دینا، بات صاف کرنی بھی نہیں کہ اس پر گرفت ہو اور پکڑ میں آئے بات، لیکن اس سامع کے ذہن میں ایک وہم اور ایک خیال ابھار دینا۔ اس نوعیت کی باتیں شاعروں نے کی ہیں، نعت گوؤں نے کی ہیں اور بکثرت کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مثلاً یہ شعر کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ بتائیے اس میں اور اوتار کے عقیدے میں کیا فرق؟ لیکن ذہن میں رکھیے کہ ایک شاعر کی فی کل واد یہیمون کی ایک مثال ہے، مبالغہ آرائی اور اس طرح کے استعارے اور کنائے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے شاعری کی دکان جو ہے وہ چلتی ہے۔ ایک شعر میں نے اور سنا کہ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ اب بغیر عین کا عین نکال دیجئے، عرب میں سے رب رہ گیا، یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رب ہے۔ اب بات کہی بھی نہیں، اگر آپ گرفت کریں گے تو ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ کہ وہ فہم پیدا کر دیا، خیال پیدا کر دیا، ذہن کو ادھر موڑ دیا، اور سننے والوں میں جو زیادہ خوش عقیدہ ہوں گے انہوں نے واہ واہ کی ہوگی اور داد دی ہوگی۔ اس طرح یہ باتیں جہلاء میں، عوام کل انعام میں، ان کے تحت شعور کے اندر تو کہیں پروان چڑھتی چلی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مستند فرقوں کے مستند عقائد میں کسی جگہ بھی ایسا کوئی شائبہ یا اشارہ نہیں۔ یہ میرے نزدیک معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا براہ راست تعلق ہے اصل میں
ختم نبوت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس طرح کی زیادتی اللہ تعالیٰ ہونے دیتا، یعنی یوں جان لیجئے کہ میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ یہ تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، کہ اس غلو کا ہدف نہیں بنے، نشانہ نہیں بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ نے قرآن کو حفاظت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری حفاظت محمد الرسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شخصیت مست نہ ہو جائے، وہ کہیں اوتار نہ بنا دیے جائیں، وہ بھی کہیں خداؤں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں، انہیں کہیں خدا کا بیٹا نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا زیادہ اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے کہ یہ معاملہ حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی جو ہے ان کی نسبت حضور کے ساتھ کیا ہے؟ امتی ہے، کم سے کم ایک درجہ تو نیچے لائیں گے، کم سے کم۔ ویسے تو یہ کہ حضور کے بعد ہمارے ہاں درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا، لیکن چلیے ہم ایک جگہ گروپ کر لیتے ہیں رسول اور امتی۔ حضرت علی کو آپ سوچئے کہ خدا کہنے والے پیدا ہو گئے، بیٹا نہیں خدا، امتی کو، جس کے امتی کو خدا کا بیٹا نہیں خدا بنا دیا گیا، اور اس پر باقاعدہ لوگوں نے جانے دے دی۔ بہت سے لوگوں کو حضرت علی نے زندہ آگ میں جلوایا اس بدترین عقیدے کی وجہ سے، اور چونکہ یہ یہودی سازش تھی، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اپنے جمعے کے پچھلے خطبے میں، ان لوگوں نے وہ جانے دی ہیں اور پورے استقلال کے ساتھ جانے، اس لیے کہ قربانی دیے بغیر کوئی سازش کی آگ آگے نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت علی کو جو امتی ہے خدا کا بیٹا نہیں خدا بنا دیا گیا، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے جو حلال میں جو نعرہ ہے وہ یا علی مدد کا ہے یا محمد مدد کا نہیں ہے۔ یہ یا محمد جو مسجدوں میں لکھنے کے کام آتا ہے، یا ایک خاص فرقے کے اجتماع جلسے کے اندر وہ لگوایا جاتا ہے نعرہ، اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ معلوم ہو جائے یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ اس گروہ کا ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو میدان میں نعرہ اصل میں لگتا ہے وہ کبھی بھی آپ نے یا محمد مدد کا نہیں سنا ہوگا، وہ یا علی مدد۔ تو الوہیت کا یہ معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہوا تھا حضرت علی کے ساتھ ہوا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کی ایک حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ علی تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک گروہ ان کی عقیدت میں اس قدر غالی ہو گیا، اتنا غلو اس نے کیا کہ اس نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس انتہا کو پہنچا کہ اپنے بس پڑتے تو انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کے دم۔ یہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ بیان نہیں ہو کر رہا کہ حضرت علی کو خدا کہنے والے بھی پیدا ہوئے، اور خوارج کا وہ فرقہ بھی پیدا ہوا، وہ جماعت بھی پیدا ہوئی جو حضرت علی کو کافر کہتی تھی، واجب القتل کہتی تھی، اور انہی میں سے ایک فرد نے بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی۔ وہی انتہا جو ہے دونوں طرف کی حضرت علی کے بارے میں۔ اب آپ اس پس منظر میں دیکھیے کہ حضور کو خدا نہیں کہا گیا، خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ ویسے یہ ہے کہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نسبت و تناسب کو دیکھیے تو پھر تو یہاں حضور کو تو خدا کا باپ قرار دیا جانا چاہیے، بیٹا نہیں۔ جب امتی کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا نہیں، تو اس سے اوپر کے درجے میں پھر کیا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا خصوصی تحفظ ہے کہ اس نوع کا کوئی بھی خیال ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ جو چیزیں ہیں وہ میں نے عرض کر دیا۔ بدقسمتی سے یہ شاعری نعت گوئی، مجھے ایک صاحب نے ابھی پہلی تقریر سے قبل ایک رقعہ دیا تھا کہ فلاں صاحب کے نعت کے اشعار یہ ہے، تو کوئی بھی شخص ہو ہمارے ہاں کوئی بھی اس سے بچا نہیں۔ نعت کہتے ہوئے حدود کے اندر رہنا یہ اکثر و بیشتر بہت مشکل ہے۔
بات بالکل صحیح ہے کہ ادب گاہی تیرے آسما عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزید دیجا. یہاں جب بات ہوتی ہے تو عدم توازن کچھ پیدا ہو جاتا ہے، ہوش کا دامن ہاتھ میں رہتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے، اس میں ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑے ممدوح شخصیت کی بھی ممدوحیت مانے نہ ہو، روڑا نہ بنے ہمارے راستے کا حق کو تسلیم کرنے میں اور باطل کے ابطال. معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات میں حجت وہی تھے، باقی سب کو تو پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث کی توقع. جو اس پر صحیح ہے وہ صحیح ہے، جتنا حصہ ان کا صحیح ہے اتنا حصہ صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ وہ جو چاہے کہہ دے ہم اسے تسلیم کر لیں گے. اس کی جو بات صحیح ہے وہ ہم تسلیم کریں گے، جو غلط ہے اس کو رد. کسے باشد کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی بندو. تو ایک طرف تو وہ اوتار کے عقیدے والے خیالات جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، پھر دوسری طرف میں وہ صرف صفات کے ذیل میں لاؤں گا وہ مباحث کہ ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسخی کر دیا گیا ہے. صفات الہی میں حضور کو اللہ کا ہم پلہ بنا دینا، لیکن وہاں بھی میں تفصیل سے واضح کروں گا کہ وہ بھی مستند علماء کے ہاں نہیں ہے، وہ ہے واعظوں کے ہاں. وہ جو جلسہ جمانا جن کے لیے ایک ضرورت ہے ان کے ہاں، آپ کو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے مستند علماء کے ہاں وہ چیزیں، وہ جب بات کریں گے تو ان کی بات کے اندر وہ توازن ہوگا، اور وہ ان علمی احتیاطوں کو منحوس رکھ کر بات کریں گے کہ جن سے واقعہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی انسان غیر محتاط ہو جائے تو وہ شرک کے دامن میں جا پہنچتا ہے. اسی طریقے سے وحدت الوجود کا عقیدہ بھی ہمارے ہاں جب شعراء کا تختہ مشق بن گیا، اس کی بھی جو تعبیریں عوام کے ہاں پہنچی ہے وہ ہماؤس والی ہے. خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا. اب آپ غور کیجئے، کوئی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو فلسفیوں نے سوچا، یا تو تسلیس ہو کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، مسئلہ حل ہو گیا. خدا بیٹھا کھیل رہا ہے مادے سے اور روح سے، کبھی اس سے یہ چیز بنا دی کبھی اس سے وہ چیز بنا دی، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا چلیے کم سے کم خدا کو قدیم اور مادے کو قدیم مانے تب بھی مسئلہ حل ہوا. لوہار نے لوہے سے توا بنا دیا، بڑھئی نے لکڑی سے کرسی بنا دی. سمجھ میں آ گئی بات. الجھن وہاں پڑتی ہے جہاں مانے صرف ایک کو قدیم، نہ مادہ قدیم نہ روح قدیم، تو یہ کہاں سے آئے؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی وہ خود ہی ڈھل گیا. وہ آپ کو اس شعر میں ملے گا، خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا. وہ جو بیچارہ برتن بنانے والے جو ہوا کرتے تھے، وہ مٹی لے کر اس کو چکر پر چڑھا کر، وہ تین چیزیں ہو گئی نا، جو چیز بنی اور جس چیز سے بنی وہ مٹی گارا اور بنانے والا. اب یہ تین تو نہیں، ایک ہی ہے. خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے سبو کش. خود ہی اس کوزے میں سے شراب بھی پیتا ہے. خود برسرے آنکھ کوزا خریدار بے آمد بسکت تو رواں سے، خود ہی خریدار بن کر اس کو خریدا اور پھر اس کو توڑا اور آگے چلا. یہ جو تماشا ہے یہ اس ہماؤس کی تعبیر ہے. اب ویسے یہ کہ یہ الفاظ ایسے ہیں، شاعری اتنی بلند ہے، ترکیبیں اتنی چست ہیں، آہنگ ایسا ہے کہ آدمی ڈھونڈ جائے. خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسرے ہاں کوزا خریدار برآمد بشکست تو رواں. در برقع جبریل بود نازل قرآن. یہ جبریل کا لبادہ بھی اس نے خود ہی اوڑا، خود ہی تھا. قرآن کا نازل کرنے والا بھی خود، اور پھر وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آئے وہ بھی خود. چشمہ وحدت آخر بجہاں، صورت یار برآمد محبوب جہاں جو، اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دنیا میں خود ہی آ گیا اور محبوب جہاں بن گیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ نے دیکھا اس میں ہماؤس اور اوتار کے دونوں تصورات جمع ہیں، اور شاعری کتنی پیاری ہے اور وجد میں لانے والی ہے، اور اس پر واہ واہ اور آہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی۔ لیکن یہ کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی، پینتھیزم بھی ان کا بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں شاعری میں، نعتوں میں۔ اسی لیے کہا کسی نے، بڑا پیارا شعر ہے، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ آپ اللہ کی جتنی تعریف کر سکیں کرتے چلے جائیں، تب بھی آپ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ما عبدنا کا حق عبادت کا وما عرفنا کا حق معرفت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس روز جو میں حمد کروں گا رب کی، وہ آج نہیں کر سکتا۔ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اس میدان میں جب دربار خداوندی لگا ہوگا تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، علم حمد کا، میں حمد کروں گا اللہ کی، اور جو حمد اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حمد ہوگی معرفت کی نسبت سے۔ معرفت نبوی کسی ایک جگہ آ کر ٹھہر نہیں گئی، اس میں ترقی ہوتی رہی، درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے بہتر ہے، بلند تر ہے۔ تو جیسے جیسے معرفت خداوندی کی منازل طے ہو رہی ہے، حمد کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ جتنا آپ پہچانیں گے اتنی ہی تو اس کی حمد کر سکیں۔ تو قیامت کے دن جو حمد کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج نہیں کرتے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو جتنی حمد آپ کر لیں پھر بھی اس کی حمد ادا نہ ہوئی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن حضور کے معاملے میں با محمد ہوشیار، ہوشیار کے رہبر دم تیز قدم را، یہاں انسان کا قدم جو ہے وہ تلوار کی دھار پر۔ اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ غلو ہی تو تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا، یہ محبت اور عقیدت کا غلو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریفیں، آپ کی ثنا، اس کے بیان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ رہا ہے، جس حد تک بھی رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہلاء میں، عوام میں، ان میں ہے، ہمارے ہاں کے مستند فرقوں میں، مستند عقائد میں نہیں۔ اس میں باطنی طور پر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل دخل ہے حکمت خداوندی کو کہ یہ تحفظ خصوصی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ لیکن اس میں دو چیزیں اور ہیں جو ظاہری اسباب میں سے، ان ظاہری اسباب میں سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اصل سبب تو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا ذمہ، لیکن ظاہری اسباب میں یہ حفظ کا جو معاملہ چلا، یہ اس کا ذریعہ ہے، یہ کتابوں ہی میں نہیں ہے، بل ہوا فی صدور الذین اوتوا العلم، لوگوں کے سینوں کے اندر۔ قرآن مجید کی قرأت جو ہے وہ فن قرأت کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہے، یہ ایک زبان نے دوسری زبان سے سیکھا، اور یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوا ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ ہوتے ہیں، پھر یہ رمضان مبارک اور یہ تراویح کا نظام اور حفظ کا تازہ کرنا، حفاظ کے لیے گویا کہ وہ سالانہ جشن ہے کہ جو وہ منا رہے ہیں، یہ سارا جو ہے سلسلہ یہ ظاہری اسباب میں سے ہے کہ جس کے باطن میں اصل میں مشیت خداوندی کا۔ اسی طریقے سے حضور کو جو یہ تحفظ ملا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہو سکا، جرا حالے کہ آپ کے ایک امتی کے پر وہ ظلم ہو گیا۔ تو اصل فیصلہ کن چیز تو ہے اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، لیکن جو اسباب ہیں وہ گن لیجیے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بہت نمایاں کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ عجیب نکتہ ہے یہ اہل علم کے لیے کہ یہ جو تمام صورتیں جو دو ہیں، جڑواں صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دونوں کی دو آیتیں جو آخری ہیں وہ فعل امر قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دو آیتیں قل سے آئیں جن میں سے آخری آیت جو ہے توحید کی آیت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس تنزیہی شان کو نمایاں کیا ہے. اللہ وہ مقام بلند پر فائز ہستی ہے کہ نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی اس کا کسی کمزوری کے باعث سے دوست ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا کوئی اس کا حکومت میں اور اختیار میں شریک ہے. سورہ کہف کی آخری دو آیتیں بھی فعل امر قل سے شروع ہوتی ہیں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہاں حضور کے معاملے کو نمایاں کرتے ہیں. مبادہ حضور کو اٹھا کر میں نے بتایا تھا شرک کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کو گراؤ اور مخلوقات کی صف میں لاؤ، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھاؤ اور خدا کے برابر بٹھاؤ. تیسری صورت تو ممکن نہیں. تو پہلی میں اس پہلی کی جڑ کاٹی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، اور سورہ کہف کی آخری آیت میں دوسری کی جڑ کاٹی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا جب ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، ہمارے لیے ایک قصبہ یہاں فوراً برآمد کر دو، ایک باغ ہو جائے، محل بن جائے، اس آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ. سب کا جواب دلوایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تم یہ مطالبے مجھ سے کرتے اگر میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا. میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. ثبوت اور دلیل طلب کی جاتی ہے دعوے کی مناسبت سے. میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوتا، میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا، تمہارے مطالبے درست تھے. یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ تو خدا مانے گا. میں نے تو صرف ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں بشر ہوں، رسول. هل كنت الا بشرا رسولا. میرا موقف یہ ہے، تو لہذا مجھ سے اس کے لیے کوئی دلیل طلب کرو، اس کے مناسب کوئی دلیل مانگو. وہی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اس وحی کی بنیاد پر رسالت ہے، میرا دعویٰ بس نہیں. هل كنت الا بشرا رسولا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں. یہاں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، مجھے وہ بات بہت اچھی لگی تھی. صاحبزادہ فیض الحسن صاحب ہمارے ہاں اس دوسرے مکتب فکر کے اہم لوگوں میں تھے. ان کی تقریر ایک مرتبہ میں نے ساہیوال میں سنی جو اس وقت منگومری کہلاتا تھا، اور ان کا جملہ مجھے بہت پسند آیا. ظاہر بات ہے کہ وہاں جو جمع تھے لوگ وہ تو ان کے ہم مشرف ہم مسلک لوگ تھے، لیکن انہیں جس لطیف پیرائے میں انہوں نے بات سمجھائی، بظاہر تو وہ تنقید کر رہے تھے مخالفین پر، لیکن یہ بھی ایک انداز ہے. انہوں نے دوسرے لوگوں کو، مخالفین کو للکار کر کہا کہ کیا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو، کیا تم ہمیں جاہل سمجھتے ہو، کیا ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، کیا ہم عربی نہیں جانتے، کیا ہم نہیں جانتے کہ قرآن نے حضور کو بشر کہا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی بشریت کو زیادہ نمایاں نہ کرو، بشر بشر کی رٹ نہ لگاؤ. صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سوء ادب ہے، اس لیے کہ تمہارے والد کا کوئی نام ہے عبد الرحمان، تو عبد الرحمان کہہ کر نہیں پکارتے، انہیں ابا جان کہتے. یہ مثال اور یہ تشبیہ اس انداز میں سمجھانا، تو جان لیجیے کون ہوگا، کون جاہل ان پڑھ ہوگا جو انکار کرے قرآن مجید کا. اور جس طریقے سے کہ اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر قرآن ایمفسائز کر رہا ہے تو کسی حکمت سے کر رہا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کوئی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور فتنہ ہے کہ جس کا سدباب مقصود ہے. اس درجے میں اگر اس کو بیان کرنا پڑے تو بیان کرنا ہوگا اسی مقصد اور اسی حکمت کے تحت. البتہ یہ صحیح ہے کہ زدم زدہ میں جو بات پہنچ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک دوسرے مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ انداز بیان ہے جو ساری زدم زدہ پیدا کرتا ہے.
وہ بالکل برعکس مکتب فکر کے عالم دین سے فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جس کی تحسین کرنی تھی اس کا نام لیا ہے، جس پر تنقید کرنی ہے اس کا نام نہیں لینا. وہ تقریر کر رہے تھے پنجابی میں سیرت النبی پر، ملی جلی تقریر جیسی علماء کی ہوتی ہے، اسی میں تفسیر بھی، سیرت بھی، مسائل بھی، اختلافی مسائل بھی. ایک تو یہ کہ اس اللہ کے بندے نے مجال ہے پوری تقریر میں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ کہیں حضرت کہا ہو، کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہو. عثمان، عمر، ابو بکر ایک انداز ہے، عثمان ایک انداز ہے، وہ کردہ، یہ سارا معاملہ سارا ان کا انداز ہے. دوسرے یہ کہ وہ جب انہوں نے بیان کیا بیعت رضوان کا واقعہ، اس پر جو ان کو سرارا آیا ہے اور جو اپنے خطیبانہ انداز میں انہوں نے کہا، اوے عثمان جیوندا ایتھے بیعت ہو رہی ہے، کتنے گیا تہاڈا علم الغیب. یہ ہے وہ انداز کہ جس نے یہ آگ لگائی. اگلے روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت یہ آپ ایک تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن جو آپ نے یہاں اس تقریر کا جو آگ لگائی ہے، اب سینکڑوں تقریریں ہوں گی، آخر آپ کیوں نہیں نام لے سکتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہیں رہ جائے 10 دفعہ میں سے 6 دفعہ آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہو، اس طرح کہیں رہ گیا تو رہ جائے. پھر یہ انداز آخر ایک بہت عمدہ علمی موضوع پر گفتگو تھی، اس میں خام خواہ آپ نے جو ہے آپ کے بتائے بغیر بھی لوگوں کے ذہن میں وہ بات آ گئی. لیکن وہ للکار جب تک نہ ہو تو وہ تقریر میں رنگ کیسے پیدا ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ سارا معاملہ رسہ کشی کا. ورنہ یہ ہے کہ ان معاملات کو ہم حل کرنے پر آئیں تو قطعاً کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ جو تحفظ ہوا ہے حضور کا، اس میں بہت بڑا حصہ اس کا ہے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کو نمایاں کیا. اسی کے تابع سمجھ لیجئے دوسری بات کہ حضور نے اپنی بشریت کو بہت نمایاں کیا، اور حضور نے ذرا سا بھی اگر کہیں وہم پیدا ہونے کا امکان اگر کہیں نظر آیا تو وہاں پر بھی فوراً ٹوک دیا. تعظیماً کھڑے ہونا کوئی بڑی بات نہیں. وہ بڑے صاحب آئے ہوں، بزرگ ہستی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تعظیم. حضور اپنے لیے اسے بھی پسند نہیں کرتے، سختی سے روکتے. ایک صحابی کی زبان سے اسی طرح گفتگو میں نکل گیا، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ لفظ ند، لا ند لہ ولا ضد لہ، وہ جو الفاظ ہیں ند کی جمع ہے انداز. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، وہ انداز، وہ لفظ استعمال اتنا سخت لفظ. حالانکہ ظاہر ہے کہ ان صحابی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں وہ وہم پیدا ہو سکتا ہے، وہ ایکویشن کی شکل جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. مشیت تو صرف اللہ ہے. یہاں تو شان یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. تیسری بات جو میں بہت ہی وہ ٹچی بات ہے، سینسیٹیو بحث ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون کی مناسبت سے مکمل ہو جائے بات. نہ صرف یہ کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا قرآن مجید میں، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا جائے، زبان دکھتی ہے، خطا کا لفظ استعمال کر لیں، ذلت کا لفظ استعمال کر لیں، بے سے ذلت، قدم کا پھسل جانا. جہاں کہیں بھی ایسا مرحلہ آیا ہے ٹوکا، سخت گرفت کی، اس گرفت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا جز بنا دیا کہ تمام کلمہ گو، تمام امتی ہمیشہ پڑھتے رہے. یہ گرفت ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وانت عنه تلهى كلا انها تذكرة ومن شاء ذكر. انداز سے تیوری چڑھائی، منہ موڑ لیا، اس لیے کہ ان کے پاس آیا ایک اندھا. آپ کو کیا معلوم،
شاید کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی اور وہ تزکیہ نفس حاصل کرتا۔ تو جو آپ کے پاس چل کر آتا ہے اور اس کے دل میں خشیت ہے، خوف ہے، اس سے آپ بے اتنائی برت رہے ہیں، اور جو شان استغنا کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ پڑیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس یاد دہانی کو آپ کریں۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں ذرا وہ الفاظ زبان سے نکل گئے، وہ پہاڑ جیسی عظیمت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوہ ہمالیہ بھی جس پر رشک کرے۔ یوم طائف میں جو ظاہر ہوئی کہ پتھراؤ ہے اور جسم لہو لہان ہے، کوئی جانثار ساتھ نہیں، صرف ایک زید ابن حارثہ ساتھ ہیں، وہ تو عجیب واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ استہزاء ہوا ہے، فتنے چست کیے گئے، ایک نے ایک سے بڑھ کر کلیجے کو چھید دینے والے الفاظ استعمال کیے، تینوں جو رؤوسا تھے طائف کے۔ پھر اوباشوں نے جو کچھ کیا وہ ذہن میں رکھیے، لیکن اس وقت بھی جب آپ کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ملک الجبال ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دے اور یہ رہنے والے جو ہے طائف کے ان کے مابین سرما بن جائیں، کوئی بددعائیہ کلمہ زبان سے نکالنے کے لیے وہ عظیمت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام تیار نہیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے۔ صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ، وہ کوہ ہمالیہ، لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت زبان سے وہ جملہ نکل گیا، اور وہ بھی کوئی بددعا نہیں تھی۔ کیف یہدی اللہ قوما، وہ ایک بات پر تبصرہ ہے کہ جو لوگ اس حد تک پہنچ جائیں، کیف یہدی اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی، اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ تو بددعا تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہ دی جو ان کو، یہ تو نہیں ہے، لیکن اس پر گرفت ہو گئی۔ لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہدایت و ضلالت کا سرشتہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ضلالت گمراہ کر دیں، جسے چاہے ہدایت کر دیں، اما یتوب علیہم و اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ چاہے گا تو ان پر عذاب بھیج دے گا۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ آپ اپنا کام کیجئے، ان کے انجام کو ہمارے حوالے کیجئے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔ اور تاریخ کی حقیقت کو دیکھیے کہ اس پورے حادثہ فاجعہ کا جو سب سے زیادہ ذمہ دار شخص ہو سکتا تھا، خالد ابن ولید، اسی کو اللہ تعالیٰ نے لسان محمدی سے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، وہی شخص ہے۔ عالم اسباب میں تو وہی ذمہ دار ہے، اس فتح کو شکست سے بدل دینے والے صرف خالد ابن ولید۔ تو یہ جو صورت ہے قرآن مجید نے جو نمایاں کیا ہے، میں آپ کے سامنے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ دل میں آتی ہوگی کبھی آپ کے بھی یہ بات، ایسے مقامات سے گزرتے ہوئے کہ اگر یہ چیزیں قرآن میں نہ ہوتی تو کیا حرج ہے، ہمیں مشکل پیش آتی، ترجمہ کریں تو زبان لڑکھڑاتی ہے۔ فَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ لوگ تو ڈرتے ہیں اس کے کہ آپ کو بچلا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ہم پر اور افترا کر کے ان کے سامنے رکھیں کہ یہ اب وحی آئی ہے، جھوٹی وحی بنا کر۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی تو اسی قرآن کی وجہ سے۔ اب سنیے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کے پاؤں جمائے نہ رکھتے تو آپ کو کچھ ہو گئے تھے ان کی طرف کسی درجے میں مائل۔ لفظی ترجمہ ٹھیک یہ ہے، کوئی اور ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ لقد کتا، آپ تو بالکل قریب ہو گئے تھے اس کے، ترکنو الیہم، جھک جانے کو ان کی طرف، شیئا قلیلا، کس قدر تھوڑا۔ اس پر جو اب تبصرہ ہے
اذا لازقناک صرف الحیات و صرف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دنیا کی اور دوہری سزا دیتے موت کی، اور آپ کو کوئی چھڑانے والا مددگار نہ ملتا۔ یہ انداز، اور یہ بہت، اب میں سارے مقامات اس وقت بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو تحفظ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ 1400 برس بیت گئے، لیکن آپ کی شخصیت اسی طرح ہے، پاک اور صاف شخصیت۔ آپ بشر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ عبدہ بھی ہیں اور رسولہ بھی ہیں، آپ عبد کامل بھی ہیں اور رسول کامل بھی ہیں۔ یہاں بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کہا الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، اور بندہ بندہ ہی ہے خواہ وہ کتنے بلند مقام پر پہنچ جائے۔ یہ جو امتیاز رکھا گیا ہے 1400 برس بیتنے کے باوجود، بہرحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت اور عقیدت میں کوئی کمی نہیں رہی ہے کہ جو اس امت میں رہی ہو اپنے نبی کے ساتھ۔ اس کے باوجود یہ کیفیت جو رہی، تو اس میں اصل معاملہ تو ہے حکمت خداوندی، مشیت اعزمی کا تحفظ ہے اللہ کی طرف سے، جو لازمی نتیجہ ہے ختم نبوت کا۔ لیکن یہ کہ اس کے جو اسباب ظاہری ہیں ان میں یہ 3 میں نے گنوائے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید نے حضور کی بشریت کو ایمفیسائز کیا۔ نمبر 2 یہ کہ حضور نے اگر کہیں صحابہ کرام میں کوئی ایسا رجحان دیکھا کہ جس سے کسی دیکھنے والے کو مغالطہ ہو سکتا تو اس کی آپ نے سختی کے ساتھ اس پر نکیر فرمائی۔ اور تیسری یہ کہ جہاں کہیں بھی بربنائے طبع بشری، اگرچہ وہ جانب خیر میں ہوتا تھا معاملہ، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں تو مناسب ہے کہیں آپ کو مغالطہ لے کر اٹھے جاتے، نبی کی غلطی یا نبی کی خطا، اچھی طرح جان لیجئے کہ خطا کا لفظ موضوع ترین ہے، اس لیے کہ خطا کا لفظ جو ہم بولتے بھی ہیں تو اس میں نیت کو دخل نہیں ہوتا، اس کا سب سے نمایاں استعمال ہے نشانہ خطا ہو گیا۔ اب نشانہ تو لگانے کی انتہائی کوشش ہے اس نشانچی کی، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ نشانہ ادھر ادھر ہو، اس کا ارادہ ہے ٹھیک نشانے پر لگانے کا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، یہ بالکل گویا کہ اس کے ارادے اور اس کی نیت سے باہر معاملہ۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں نفسانیت نہیں ہوتی بلکہ خیر ہی کی طلب ہوتی ہے۔ وہ خطا ہوتی ہے تو جانب خیر میں ہوتی ہے، جانب شر میں نہیں ہوتی، وہ جانب نفس میں نہیں ہوتی۔ یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ کس لیے تھے؟ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، راستہ نکالنا ہے۔ یہ لوگ سردار ہیں، چودھری ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ کروں، التفات کروں، ان میں سے اگر ایک ایمان لے آئے تو وہ ہزاروں کے برابر ہو جائے گا۔ وہی وجہ کہ جس کی وجہ سے جھولی پسار پسار کر دعا کی ہے کہ پروردگار عمر ابن الحشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ کیوں؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، ایک ایمان لے آئے گا تو اس کو تقویت پہنچے گی دین کو۔ تو یہ سارا دین کے لیے، اپنے لیے نہیں، معاذ اللہ، کوئی اپنی ذاتی آسانی کے لیے نہیں، کوئی اپنی ذاتی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے نہیں، یہ ان بڑوں کی طرف التفات اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ان کی دولت کی طرف آپ کی کوئی حریصانہ نگاہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ دین کے لیے، دین کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کہ یہ جو چکی کے پاتوں میں پسے ہوئے ہیں، اگر کہیں ایسے لوگ ایمان لے آئے چند تو ان کو بھی ریلیف ملے گا، انہیں سہارا ملے گا، ان کو قوت اور تقویت حاصل ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ تمام معاملات ہوئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو قرآن نے جس طرح نمایاں کیا ہے، جو انداز خطاب بڑھتا ہے، اس میں جو الفاظ کے اندر سختی ہے، ان سب کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے امتیاز عبدیت اور ربوبیت کا، مقام ربوبیت اور مقام عبدیت وہ قائم رہے۔ الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى۔ یہ صورتحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود برقرار رہی ہے۔ باقی یہ کہ ہمارے ہاں اگر کچھ اولیاء اللہ کے لیے، کچھ صوفیاء کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں، ظاہر بات ہے وہی میں پھر دوبارہ محاورہ پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں،
اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے تو کسی اور کا ان سے اونچا کہاں ہو جائے گا؟ کسے باشد بڑے سے بڑے پیر اور بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کا مقابلہ بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو جیسے سورج کے سامنے یہ ستارے ہیں، ان سے زیادہ حقیقت نہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی اگر کوئی مغالطے پھیلے ہوئے ہیں تو وہ اسی نوعیت کے ہیں، جیسے میں نے بتا دیے کہ جہلاء اور شعراء اور نعت گو اور واعظوں نے اپنے غلو بیان میں جو شکلیں اختیار کر لی ہیں، تو بدقسمتی سے اس میں تو انکارنیشن بھی آ گئی ہے، اس میں پینتھیزم بھی آ گیا ہے، اس میں خدا بھی بنا دیے گئے ہیں۔ وہ بغیر عین کا ایک عرب جو ہے اس سے اس کا یہاں پیدا کر دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو اس کھاتے میں رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس 1400 برس بیت جانے کے باوجود صرف اس ذات کی یہ دونوں صورتیں، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، یا دوسری صورت کہ پینتھیزم یا انکارنیشن اوتار کا عقیدہ، ان دونوں صورتوں سے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی محفوظ رہی، وہیں طور کہ کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد کی فہرست میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہو سکی۔ آج اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔